پیشانی کو لگا دیا۔ اب اس کے بعد جب روح کو ڈالا گیا تو روح کو قرار مل گیا، روح کو سکون مل گیا، اور آدم علیہ السلام چلتا چلتا انسان بن گئے۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی بنایا گیا ہے تو محمد کے طفیل میں، اور یہ ساری کائنات کو بنایا گیا ہے تو محمد عربی کے طفیل میں۔ بول تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ان کے ایک ایک نقشے پر اور ایک ایک طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بسائے، اور ہم اور آپ کو شوق سے کرنے والے ہو جائیں۔ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا، اے اللہ والے تو ذرا اپنی سونے اور اٹھنے کا طریقہ تو بتا، سونے اور اٹھنے کا طریقہ تو بتا۔ اور اللہ والا کہنے لگا، جب میں سونے کے لیے جاتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں بستر پر چلے جاتا ہوں تو میرا آخری بول یہی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب میں اٹھتا ہوں تو میری زبان سے پہلی کلمہ جو نکلتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوچھا گیا، لا الہ الا اللہ سوتے وقت کیوں پڑھتے ہو اور اٹھتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا، میرا آخری کلمہ جو زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ ہو، تاکہ اگر میں رات میں موت آ جائے تو میرا ایمان خاتمہ پر ہو، اور جب میں اٹھتا ہوں تو میرا پہلا بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے، تاکہ دن بھر میں اگر کہیں پر میرا موت ہو جائے تو میرا ایمان پر خاتمہ ہو۔ ان کو ایمان کا اتنا فکر تھا، ان کو ایمان کا اتنا فکر تھا۔ اسی لیے حدیث کے اندر آیا ہے، رائی کے دانے کے برابر، رائی کے چوتھائی حصہ کے برابر بھی اگر کوئی ایمان بچا کر کے اس دنیا سے لے گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا محترم دوستو کہ ایمان جو ہے نا ہزاروں کروڑوں گنا بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اتنا قیمتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دو اور ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دو تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اور یہ ساری کائنات ہوا میں اڑنے لگے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ پوری کائنات کو ہوا میں اڑا سکتا ہے اور لا الہ الا اللہ بھاری پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا مومنوں کو کہ اس دنیا سے تم رائی کے چوتھائی حصہ کے برابر بھی اگر تو ایمان بچا کر لے کر چلا گیا تو جنت میں چلا جائے گا۔ پتہ یہ چلا اس دنیا سے رائی کے چوتھائی حصہ کے برابر بھی ایمان بچا کر لے جانا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے بھائی۔ رائی کا دانہ کا چوتھا حصہ کتنا ہوتا ہے بھائی؟ اتنا بھی ایمان اس دور کا مسلمان اگر بچا کر کے لے کے چلا گیا تو کامیاب ہو گیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ چوتھائی حصہ بھی ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ دیکھو جھانک کر کے اپنے آپ کو دیکھو، ہم جھانک کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ اب کیا حقیقت میں رائی کے دانے کے برابر ہمارے اندر ایمان ہے؟ پوچھو اپنے آپ کو، پوچھو کیا ہمارا سونا اور اٹھنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ سے اسی طرح محبت کرو جس طرح سے اللہ سے محبت کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کا نام مومنوں کے سامنے لیا جاتا ہے تو مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حبا للہ، اس کا ایمان اور بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، شدت اختیار کر لیتا ہے۔ جب اللہ کی محبت میں جب انسان اللہ کا نام کو سنتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر شدت پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ایمان والے
کہ سامنے کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھتا ہے یا برا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا ایمان گوارا نہیں کرتا، اور وہ ایمان والا اس کو کم اگر زبان سے نہیں روک سکتا، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، تو کم سے کم دل میں برا سمجھ کے اس جگہ سے اعراض کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے۔ تو سمجھ جاؤ یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا سب سے جو پیارا انداز ہے، سب سے جو اچھا انداز ہے، سب سے جو اللہ کو سب سے زیادہ وہ انداز وہ ادا پیاری ہے، وہ کون سی ادا ہے بھائی؟ معلوم؟ کچھ نہیں معلوم، بس مست قلندر سب کچھ اندر ڈالتے جاؤ، صدقے کا ہے کہ جھٹکے کا ہے وہ پرواہ نہیں ہے، بس ڈالتے جاؤ، تو ان سب چیزوں سے ایمان کالا ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دین کی بات کہاں سمجھ میں آئے گی بھائی؟ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ جب اللہ کا کلام جب اس کے سامنے پڑھ کر کے سنایا جائے گا تو اللہ کا کلام اندر جانا چاہے گا، لیکن ہمارا دل اتنا کالا ہو گیا، اتنا کالا ہو گیا کہ اللہ کا کلام بھی گھبرا کر کے باہر نکل جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مست قلندر سب کچھ اندر، نہ حرام کی پہچان، نہ حلال کی پہچان، نہ صدقے کی پہچان، نہ جھٹکے کی پہچان، سب کھاتے جاؤ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والے کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ وہ دوستی بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ الحب فی اللہ، البغض فی اللہ، دشمنی اللہ کے لیے اور دوستی اللہ کے لیے۔ کیا بات، کیا پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ سے محبت کرنے کا سب سے پیارا طریقہ، جو اللہ کو سب سے وہ عادہ پیاری ہے، وہ طریقہ پسند ہے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ نماز کا ہے محترم دوستو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش پر نہیں عرش پر بلایا، اور عرش پر بلا کر کے بڑے ادب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے میرے محبوب میں تجھے 50 وقت کا نماز دیتا ہوں۔ اس لیے کہ نماز کے اندر جو سب سے پیارا طریقہ ہے وہ طریقہ سجدے کا طریقہ ہے، اور سجدہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کبر والا ہوں، میں اللہ اکبر ہوں، میں کبیر ہوں، اور میرا بندہ جب اپنے آپ کو عجز و انکساری میں اپنے آپ کو سر سجدے میں رکھ دیتا ہے تو میرے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اسے بہت سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو بار بار ہر نماز کا جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اسلام کے ستون کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اسلام کو ڈھا دیا۔ نماز چھوڑ دینا اسلام کو ڈھا دینا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر بلا کسی شرعی عذر کے نماز ایک نماز بھی چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ صلاۃ کا لفظ آیا ہے، صلاتین کا نماز نہیں آیا ہے، لفظ نہیں آیا ہے۔ ایک نماز بھی اگر کسی نے چھوڑ دی تو گویا کہ اس نے کفر کا کام کیا۔ آج کا مسلمان نئے سرے سے کہتا ہوں الہی پھر سے مسلمان کو مسلمان بنا دے اور اس کو عامل قرآن بنا دے۔ آج ہمارے اندر منافقت بہت زیادہ ہے، چغل خوری ہمارے اندر بہت زیادہ ہے،
جھوٹ ہماری زبان کا شیوا بن گیا ہے، دوسرے کو برتانا کشی یہ ہمارا نیچر بن گیا ہے۔ نہ ہم کو مرنے کا فکر ہے، نہ قبر کا ڈر ہے، نہ حشر کا ڈر ہے، نہ فرشتوں کی پٹائی کا ڈر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی جہنم جو اتنا خطرناک بنایا وہ جہنم کا ڈر ہے۔ ہاں اس وقت آپ نہیں ڈرتے تو آپ کامیاب تھے، جب آپ کو مرنا نہیں ہوتا، جب آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا نہیں ہوتا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں نہیں ڈالتا اور اس وقت آپ سرکشی کرتے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونا ہے کیونکہ موت سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، موت سب کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آنی تو سب کو یقین ہے مگر، موت آنی تو سب کو یقین ہے مگر، موت کا منتظر کب رہا آدمی، آدمی کیا نہیں ہے بتا آدمی، راہبر آدمی رہنما آدمی، آدمی کیا نہیں ہے بتا آدمی۔ آدمی چور بھی ہے، آدمی چور ہے، آدمی چوری کرتا ہے۔ کوئی جانور کو دیکھے چوری کرتے ہیں، بینک چوری کرتے ہیں، کوئی جانوروں کو دیکھے بھائی، انسان چوری کرتا آدمی۔